السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز سامعین و سامعات، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے، آیت مقدسہ نمبر 105 تا 108 ہیں۔ یہ آیات مقدسہ سورہ یوسف سے ہیں، پارہ نمبر 13 ہے، اور اس سورہ مقدسہ کا آخری رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ کل جو درس قرآن ہوا تھا وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو ہم نے مکمل کر دیا تھا، اور اس کی حکمتیں جو بے شمار ہم نے ڈسکس کی تھیں ان کو بطور خلاصہ ہم نے عرض کر دیا تھا کہ وہ رہنمائی حکمت حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے جو ہمیں ایک تعارف ہوا تاریخی تسلسل کے اعتبار سے، ہم نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے جس طرح ایک فرسودہ نظام کو بہتر کیا گیا، اس کا باقاعدہ ایک سسٹم بنایا گیا، سیاسی اور معاشی نظام تشکیل ہوا، اور اس وقت کے جو معروضی حالات پیدا ہوئے اور قحط کا دور آیا، اور اس کی مینجمنٹ پوری انسانیت کے اعتبار سے وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمائی۔ اصل میں وہ ساری رہنمائی ہم نے پیش نظر رکھنی ہے، اور اس کے ضمن میں جو آپ کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں مختلف مراحل کے ساتھ، ان کو ہم نے سمجھا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے بہترین تدبیری نظام سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی۔ بالآخر آپ کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بھائیوں سے ملاقات ہو گئی، آپ کو جو خواب آئی وہ خواب بھی سچی ہو گئی، اس کی تعبیر بھی سامنے آ گئی، اور پھر یوسف علیہ السلام نے ہمیں ایک دعا سکھلا دی، اور پھر اس دعا کے ذریعے سے یہ بتا دیا کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، سب کچھ اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، مختصر دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے، جو دعائیں انبیاء علیہ السلام نے کی ہیں جہاں جہاں ملیں، ان کی عربی عبارت کے ساتھ، عربی متن کے ساتھ ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، ہم سب یاد کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو یہ الفاظ بڑے پیارے ہیں، اللہ ان الفاظ سے بڑا پیار کرتے ہیں، کیونکہ من جانب اللہ ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں۔ آج کی جو آیات ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سارے واقعہ کو بیان کرنے کے بعد یہ ارشاد فرما دیا کہ اب ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ ہم یہ سارے واقعات دیکھ لیتے ہیں، آسمان، زمین، اور پھر ان کی اندر جتنی بھی اللہ کی نشانیاں ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، لیکن ایک چیز بڑی خطرناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ توجہ نہیں کرتے۔ اصل چیز توجہ ہے۔ اب سورہ یوسف ہم نے پوری سن لی، لیکن سننے کے بعد
اگر ہم اس کی رہنمائی حاصل نہیں کرتے، محض جو واقعہ ہے، جو ہمارا عام اسلوب ہے کہ یوسف اور زلیخا کا واقعہ بیان کیا اور آگے نکل گئے، ہمارا وہ اسلوب نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جو رہنمائی ہم نے سیکھی، اللہ رب العزت نے ہماری تربیت فرمائی، ہماری ٹریننگ فرمائی۔ آج کے دور میں ہم نے کیا کرنا ہے اگر ہم نہیں سیکھتے تو یہ ایسی ہے کہ ہم خاموشی سے گزر گئے ہیں، ہم اس سے اعراض کر رہے ہیں۔ اصل چیز یاد رکھیے، ہم 10 12 15 منٹ کے اندر جو چیز سن رہے ہیں اس کی روح کو سمجھیں، ان اہداف کو سمجھیں جو اللہ رب العزت ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ وہ اہداف کیا ہیں؟ نمبر 1 غور و فکر ہے، اس پر جو ریسرچ ہم نے کی، سنا، سمجھا، اس پر غور و فکر۔ غور و فکر کیا ہوتا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، اصل میں یہ چیز ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وہ شرک کرتے ہیں۔ یعنی حزب اللہ کے مقابلے میں جو حزب الشیاطین ہوتی ہیں، جو ہمیں اکثریت میں نظر آتی ہیں، وہ مشرک ہوتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ اب شرک کی ایک تو ہم نے یہ قسمیں بنائی ہوئی ہیں، قبر کو سجدہ کر لینا، کسی بزرگ کو سجدہ کر لینا، یقیناً یہ شرک ہے، لیکن اصل میں تو شرک سسٹم کا ہوتا ہے۔ جب ہم ایک طاغوتی نظام کو مان لیتے ہیں جو اللہ کے مقابلے میں ہے، ظلم کے نظام کو قبول کر لیتے ہیں، تو اس ظلم کے نظام کے اندر یہ فرسودہ شکلیں ہوتی ہیں جو ہم یہ دیکھتے ہیں، قبروں کو سجدے، کوئی بزرگ بنا لیا، کوئی بت بنا لیا، یہ اصل میں چھوٹی ذہنیت ہے، یہ سوچ کی تنگی بیان کی گئی ہے۔ مشرک سوچ میں تنگ نظر ہوتا ہے، اس کی سوچ میں وسعت نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کو ماننے والے جو توحید والے ہیں، توحید پرست ہوتے ہیں، جن کو توحید کا نظریہ اور شعور آ جاتا ہے، وہ ذہن میں وسعت رکھتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت پر ایمان ہو گیا تو توحید تو یہی ہے، اب سارے بت ختم، ساری خواہشات ختم، ہر قسم کا ظلم ختم، ہر قسم کا طاغوت، وہ کسی انسان کی شکل میں ہو، کسی ملک کی شکل میں ہو، آج کا امریکہ اور یورپ کی شکل میں ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب اللہ سے ہمارا تعلق جڑ گیا تو اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی اور کو کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے یاد رکھیے، شرک کی ہر قسم حرام ہے۔ شرک فی الذات ہے، شرک فی الصفات ہے، شرک فی الافعال ہے، شرک فی العبادات ہے، کسی نوعیت کا شرک حرام ہے، غلط، ناجائز۔ اللہ رب العزت کی بالادستی کو ماننے کے بعد، خواہ وہ نجی انداز کا ہو، ذاتی انداز کا ہو، اجتماعی انداز کا ہو، وہ ہم کسی کے ساتھ اللہ رب العزت کے مقابلے میں ہم شرک نہیں کر سکتے، کسی پارٹی کو نہیں لا سکتے، کسی اختیارات والے کو نہیں لا سکتے۔ اس لیے یہاں پہ تردید فرما دی، مذمت فرما دی کہ کوئی بھی جماعت کتنی اکثریت میں کیوں نہ ہو، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ افامنوا ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، ان کو اتنا بھی خوف اور ڈر نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ایسی جماعتیں جو شرک کرتی ہیں، اللہ کے مقابلے میں آتی ہیں، اللہ رب العزت کے مقابلے میں آ کر معاشرے میں ظلم قائم کرتی ہیں، معاشرے کو غلام بناتے ہیں، محکوم بناتے ہیں، ان پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ او تأتیہم الساعۃ بغتۃ، اچانک اللہ رب العزت کی قیامت آئے گی، وہم لا یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھیں گے۔ اگلی آیت میں پھر اللہ رب العزت نے یہ واضح فرما دیا کہ اصل راستہ کیا ہے، اصل کون سا راستہ ہے جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اس راستے کا شعور حاصل کرو، اس راستے کو پہچانو۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، ان سے کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے جو اللہ رب العزت کی طرف بلاتا ہے۔
یعنی اس راستے میں بالادستی اللہ کی ہے، اس راستے پر حکمرانی اللہ کی ہوگی، all in all اللہ کی ذات اقدس ہے، اللہ کی رٹ کو قائم کرنا ہے معاشرے کے اندر، بس ایک ہی ذات ہے جو بڑی ہے، وہ اللہ رب العزت کی، باقی تو سب برابر ہیں۔ اعلیٰ بصیرت، بڑی اہم بات توجہ والی ہے کہ اس راستے کا شعور حاصل کرنا ہے بصیرت کے ساتھ۔ جب تک بصیرت کے ساتھ شعور، نظریہ اور اعلیٰ سوچ پیدا نہ ہو، آپ اس وقت تک اس راستے پہ چل نہیں سکتے۔ آج ہم سب یہ کہتے ہیں اللہ کا تعارف ہے، بتائیے ہماری 22 کروڑ عوام میں کس کو نہیں پتہ اللہ ہے؟ آگے چلیے پھر تقریباً 1.5 ارب آبادی مسلمانوں کی اب پوری دنیا میں کس کو نہیں پتہ اللہ ہے؟ آگے چلیے جتنے اور مذہبی لوگ ہیں، عیسائی ہیں، یہود، اللہ کو تو مانتے ہیں، وہ کچھ طبقے ایسے ہیں جو دہریاں نہیں مانتے، زیادہ تر تو اللہ کو مانتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر اللہ کی رٹ قائم کیوں نہیں ہوتی؟ جب اللہ کی رٹ کی بات آتی ہے، اللہ کی بالادستی کی بات آتی ہے، یہاں ہم فیل ہو جاتے ہیں، یہاں ہم دوسروں کو غالب کرتے ہیں، اسی لیے اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ سب سے بڑا شرک نظام کا ہے، اللہ رب العزت کے مقابلے میں اپنا سیاسی نظام بنا لینا، اپنا معاشی نظام بنا لینا، یہ سب سے بڑا شرک۔ اس لیے اعلیٰ بصیرہ، یہ بصیرت کی بنیاد پہ ہے، شعور کی بنیاد پہ ہے، عقل و فہم کی بنیاد پہ ہے، انسانیت کی بنیاد پہ ہے، انا ومن اتبعنی۔ اور یہ بڑی اہم بات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میں اور میری جماعت صحابہ دونوں ہی بصیرت پر ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت صحابہ نے قومی اور بین الاقوامی انقلاب برپا کر دیا، پوری انسانیت کو رہنمائی دی، ہر قسم کا ظلم ختم کیا، ہر قسم کی غلامی ختم کی، انسانیت کو آزادی دلائی، انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں جوڑ دیا۔ اصل میں یہ ہے حقیقی انقلاب، یہ ہے حقیقی تبدیلی۔ اور تمام ادارے، تمام شعبہ جات میں اللہ کی رٹ کو قائم کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ یہ شعور، اعلیٰ نظریے، بصیرت پر تبدیلی لے کے آتی ہے اور آگے بڑھتی ہے اور قومی اور بین الاقوامی انقلاب قائم کرتی ہے۔ وسبحان اللہ، اور اللہ رب العزت کی ذات اقدس پاک ہے، وما انا من المشرکین، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ بات اور واضح کر دی کہ یہ دو راستے ہیں، یہ ہے راستہ صراط مستقیم، توحید کا راستہ، توحید کی بالادستی کا راستہ، انسانیت کی بالادستی کا راستہ، انسانی حقوق کی بالادستی کا راستہ، عدل کا راستہ، امن کا راستہ، مساوات کا راستہ، رواداری کا راستہ، مل کے چلنے کا راستہ۔ اور دوسرا راستہ شرک کا ہے، دوسرا راستہ ظلم کا ہے، کفر کا ہے، منافقت کا ہے، دوسرا راستہ انسانوں کو غلام بنانے کا ہے، انسانوں پر معاشی اور سیاسی ظلم قائم کرنے کا ہے، ان کے حقوق چھیننے کا ہے۔ یہ دو راستے ہیں۔ درست راستہ صراط مستقیم اللہ کا راستہ ہے، انبیاء کا راستہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا راستہ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے، ہمارے پیارے رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں کفر اور شرک کا راستہ وہ باطل ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ اللہ رب العزت تاریخی تسلسل کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تمام انبیاء علیہ السلام کے صراط مستقیم پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا شعور ہمیں نصیب فرمائے، اور پھر اسی کے مطابق دنیا اور آخرت میں ہمیں ترقی عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔